السلام علیکم پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں اور اہل القرآن کو سمجھنے والوں، میں آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی 10ویں سورت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سورت کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ لوگ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں قرآن پاک کی 10ویں سورت جو کہ سورہ یونس ہے، جس کی خصوصیات کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ سورت سورہ یونس ہے جو کہ حضرت یونس کے نام پر ہے۔ حضرت یونس وہ نبی ہیں جو کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح، ایک خاص تسبیح کی بدولت جو کہ آیت کریمہ تھی، اس کے پڑھنے کی بدولت 40 دن بعد ان کو زندہ صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا، اور یہ سورت ان کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ان کے قوم کے تذکرے کی وجہ سے یونس رکھا ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس سورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے قبل مکی زندگی کے آخری دور کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس صورت میں بیسیکلی منکرین کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم لوگوں سے حق کی قبولیت جو کہ تم لوگ ٹھکراتے رہے تھے اور اپنے فریضے کو ادائیگی کرنے تمہیں ناگوار گزرتی تھی، تو ایسی اقوام کو ختم کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان اقوام کو تنبیہ کی تھی کہ انبیاء کے مخالفین صورت میں جانے پر اس کا انجام انتہائی سنگین ہوتا ہے۔ مکی صورتوں کو مختلف مضامین میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ یہ صورت بھی مکی ہے، تو اس صورت میں بھی 2 مضامین میں اس صورت کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی صورت یا مضمون عقیدہ توحید پر مشتمل ہے۔ عقیدہ توحید میں بیان کیا گیا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی اور جزا اور سزا کا کانسیپٹ کیا ہے۔ بتایا گیا کہ عقیدہ توحید کو دلائل سے اس طرح بیان کیا گیا کہ جاہلانہ طریقے سے انسانوں کو دور رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں نے جو خواہ مخواہ کی غلط فہمیاں پال چکی تھیں، جیسے کفار مکہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ زندگی کے ختم ہو جانے یعنی موت کے بعد بھی ایک زندگی شروع ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے بتایا کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ زندگی جو کہ آپ موجودہ گزار رہے ہیں وہ آپ کی دائمی زندگی کے لیے مہلت کا ایک دور ہے، اور یہ مہلت انتہائی قلیل اور مختصر ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر حقیقی زندگی اور موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کی فکر کی جائے۔ جبکہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی بتایا کہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے، ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نبی ہیں، جس طرح ساری امتوں میں نوح اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اسی طرح
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور اس مضمون میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر انسان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو تعلیمات تم تک پہنچ چکی ہیں اس میں نہ کوئی ترمیم ہوگی اور نہ ہی تبدیلی ہوگی، اور یہ سلسلہ قیامت تک رک چکا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو بہک گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر چیز سے انکار کرتے ہیں تو ان کا انجام بھی پہلے لوگوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری زندگی کی منزل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ برحق ہے اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی غافل لوگوں سے دور رہنا چاہیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک ان کو آزمائشوں میں نہیں رکھتا۔ وہ لوگ بے شک خود فریبی کا شکار رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بار ہی ان کی خود فریبی کی وجہ سے، ان کی غفلت کی وجہ سے ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول ہر قوم میں ضرور بھیجے ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے پیچھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی نبوت محمدی ایک قطعی دلیل ہے جس کے بارے میں کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، یا اگر وہ اس پر بلیو نہیں کرتا تو پھر ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کلمہ توحید بے شک فطرت انسانی ہے۔ یعنی گمراہ ہونے والے لوگوں کو بھی تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی اس وحدانیت کی اقرار سے ہٹنا سب کچھ گمراہی اور ضلالت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے دور ہونے کا مطلب صرف اور صرف موت ہے، یعنی ایسی موت جس پہ آگے کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت حصول یقین کا ذریعہ ہے۔ یعنی ہمیں ہر طرح کے وہم و گمان کی کیفیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے ایمان کی کیفیت میں چلے جانا چاہیے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر کفار کی طرح غلط چیزوں میں غرق ہو جاتے ہیں اور کسی بھی بات کو جو کہ مذہب سے ریلیٹڈ ہو سننے کے روادار نہیں ہوتے، ایسے میں اگر کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو اس کے احساسات یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے اور پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو جایا جاتا ہے۔ یعنی یہ یک طرفہ تماشا ہوتا ہے کہ ہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے شامل ہوا، لیکن در حقیقت وہ اس عذاب کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن وہ قوم اپنے طریقوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں انسان کتنی ہی زندگی کیوں نہ گزار لے، آخر کر اس کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کب نازل ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو خود اس بارے میں پتہ نہیں ہے، میں تو صرف اللہ کا وہ بندہ ہوں کہ
اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تمہارے سر پر پہنچانے والا، اور زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کے بارے میں بتانے کا۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے، کب آنا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ دن رات کیسے آتے ہیں، یہ سب نظام بھی رحمت کا ہے، اور یہ سب کیسے چلتا ہے اس کے بارے میں بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سائنٹیفکلی تنبیہ کی ہے کہ دن اور رات کا نظام تقسیم کرنے کا مقصد کہ دن میں تم لوگ کام کرو اور رات میں اپنے جسم کو اور روح کو سکون دو، کیونکہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جب تمہارا جسم اور اعصاب تھک چکے ہوتے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم اپنی زندگی اور عقل کل کو سکون دو، اور جب اس آرام کے نتیجے میں تمہاری طبیعت تازہ دم ہو جائے تو پھر اپنے کاروبار کی طرف جاؤ۔ اگر ہم سب کام مل کر انسان اسی طرح کریں تو ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے، لیکن افسوس یہی ہے کہ کوئی بھی ایک وقت ایک پوائنٹ پر متفق نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ اس بات پر یقین کر لیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی ہم دن اور رات کے لیے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو ہی لوٹ کر اپنے خالق کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس سورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کے بارے میں بیان کیا ہے، کچھ نبیوں کی مثالیں دی ہیں جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اس میں حضرت نوح کا ذکر سب سے پہلے ہے کہ ان کی قوم نے ان کو کس قدر اذیتیں اور تکلیفیں دیں، لیکن انہوں نے ان سب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور کہا کہ میرا کام صرف اور صرف اللہ کی نصیحت کو پہنچانا ہے، اور میں مصائب کو برداشت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے مالک پر بھروسہ ہے۔ دوسرے نبی جن کا ذکر اس صورت میں کیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے بنی اسرائیل کو گناہوں کی زندگی سے آزاد کرنے کے لیے بہت زیادہ جہد کیا۔ فرعون کے سامنے دین حق کے بارے میں بتایا، بہت سے معجزات بھی پیش کیے، بہت سے دلائل کے ساتھ بات کی، حکمت سے ہر چیز کو پڑھایا، لیکن فرعون، کامان، قارون، حامان نے کوئی بات نہ مانی۔ اس پر اللہ کے رسول نے تنگ آ کر ان کو بددعا دی اور اللہ کے ساتھ دردمندانہ الفاظ میں وضاحت فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی بنی اسرائیل کی ان زیادتیوں کا بدلہ لینے کے بارے میں بتایا، اور وہ بدلہ بتایا جو کہ ساری دنیا یا شاید دنیا ختم ہونے تک ہر انسانوں کے لیے نشان عبرت ہو اور رہے گا، جس میں ایک عظیم معجزہ فرعون کی لاش کا ہے۔ فرعون وہ آدمی تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو بچا کے رکھ دیا تاکہ آئندہ انسانی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان رہے۔ اگر ہم دنیا میں یہ سوال کریں کہ فرعون کی لاش کہاں ہے، تو اس دنیا میں اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گی۔ 1907 میں اس لاش کو دریافت کیا گیا اور اس وقت سے یہ لاش دنیا میں عبرت کے طور پر موجود ہے۔ کچھ عرصہ یہ مصر میں رہی، پھر برٹش میوزیم میں بھجوا دی گئی،
اور یہی سب کچھ قرآن پاک کے سچا ہونے کا بھی ثبوت ہے۔ لوگ پر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اب بھی اس بات پر غور نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن میں بتایا ہے کہ وہ لاش محفوظ ہے اور کہیں نہ کہیں ضرور دریافت ہوگی۔ اس عظیم معجزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے، جس کے لیے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی علامات ظاہر کر دی۔ ان کو دیکھ کر شاید ان کی قوم اللہ سے رجوع کر لے، اور جب ان لوگوں نے واقعی میں رجوع کر لیا تو عذاب ان پر سے ہٹ گیا، اور پھر وہ لوگوں نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا۔ تو آج کے دور میں بھی یہ ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے کہ جس طرح اس قوم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیا، ہم لوگ بھی اپنے رب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، تو ہماری تمام مشکلات اور آزمائشیں جو کہ ہم نے اپنی زندگی میں بذات خود لائے ہیں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں اور ایک مکمل ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو۔